سے خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پرکٹی، فحشہ، بے حیا، بد کردار اور بے لگام عورتیں جنہیں نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ کی شرم ہے، جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے والی ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعے میں نے کرونا وائرس کی سنگینی اور اس کے تدارک کے حوالے سے اپنی چند تجزیات کو اور چند احتیاطی تدابیر کو جن کے پر عمل پیرا ہو کہ ہم کرونا وائرس کی سنگینی سے بچ سکتے ہیں، آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج میں دوبارہ اسی موضوع کو کنٹینیو کروں گا جس کو میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پیشتر پیش کرتا رہا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کے امتیوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہیں جو ہم سب کے ذمے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واجب الادا ہیں۔ ان حقوق کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ بھی ہے، ہمارے احساسات کے ساتھ بھی ہے، ہمارے دل کے ساتھ بھی ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ بھی ہے، ہماری غیرت کے ساتھ بھی ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت رسول اللہ کے شرف کی بات کی، آپ کی عظمت کی بات کی، آپ کے بلند مقام کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کی بات کی، آپ کی اتباع کی بات کی، اور آپ کی اتباع ہی کے ضمن کے اندر میں نے اس بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جستجو کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کا راستہ شرف عظیم کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ ہے، عروج کا راستہ ہے، بلند بختی کا راستہ ہے، کوثر و تسنیم کا راستہ ہے، جنت کے باغات کا راستہ ہے، حوروں کی رفاقت کا راستہ ہے، غلمان کی خدمت کا راستہ ہے، اللہ کے رضوان کا راستہ ہے۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں۔ ان رکاوٹوں کو عبور کیے بغیر ہم حضرت رسول اللہ کے صحیح معنوں میں مطیع نہیں بن سکتے۔ اس ضمن میں نے آبا کی اندھی تقلید کا ذکر کیا،
اپنے سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید کا ذکر کیا، اپنے مذہبی رہنماؤں کی غیر مشروط پیروی کا ذکر کیا، گندی صحبت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے حکمرانان وقت کے دباؤ کا ذکر کیا، اور پھر میں نے ترغیبات و تحریصات کا ذکر کیا، لالچ کا ذکر کیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد میں نے حضرت رسول اللہ کی حرمت کا ذکر کیا، اور آپ حضرات کے گوش گزار اس بات کو کیا کہ کوئی بھی غیرت مند انسان جس کو حضرت رسول اللہ سے نسبت ہے وہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر معمولی سی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب جو ہیں ان کی پوری ایک تاریخ ہے اس حوالے سے کہ جب بھی کبھی کسی شاتم نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے کی ناپاک جسارت کی تو حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر جو حضرت رسول اللہ کے محب تھے انہوں نے شاتم کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے ایمان کا، اپنے مومن ہونے کا اور اپنے محب رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ حضرات گرامی قدر، کعب بن اشرف یہودی حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کیا کرتا تھا، محمد بن مسلمہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابو رافع یہودی حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، عبداللہ ابن عتیق نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح اسما بنت مروان نامی ایک عورت تھی، وہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، حضرت عمیر ابن عدی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک نابینا صحابی کی لونڈی نے حضرت رسول اللہ کی جب شان اقدس میں گستاخی کی تو وہی لونڈی جو نابینا صحابی کو انتہائی محبوب و مرغوب تھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس بات کا ثبوت پیش کر دیا کہ جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے کوئی بھی مومن و مسلمان جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا، کسی قسم کا کمپرومائز اور کسی قسم کا جو ہے لیت و لال اور لچک اور کمپرومائز کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر مملکت اسلامیہ کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر 295C کا قانون ہے جو ہمیں راستہ دیتا ہے اس حوالے سے کہ جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے ہم اس کے اوپر گرفت کریں۔ جن جن ممالک کے اندر یہ قانون موجود نہیں ہے وہاں پہ مسلمانوں کے تھنک ٹینکس کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے دانشوروں کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ممالک کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر آپ ایک انسان کی عزت کے لیے ڈیفیمیشن کے قانون کو پاس کرنے کے پر آمادہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ ایک ادارے کی حرمت کے لیے کنٹمپٹ آف کورٹ جیسے قوانین کو وضع کرنے کے پر آمادہ تیار ہیں، نظر کا نور ہیں، ان کے دل کا چین ہیں، ان کے سینے کی ٹھنڈک اور قرار ہیں، ان کی ذات اقدس کے دفاع میں جانے کا موقع ملا۔ اور اس دوران برطانیہ کے بڑے بڑے شہروں کے اندر مختلف پروگرام ہوتے رہے، ہر پروگرام کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہی۔ آپ کے اس گناہگار بھائی نے اور آپ کے اس گناہگارین کو مانتے ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو مانتے ہیں، تو آپ کو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے جو ہیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اس مل کے کہ حضرت رسول اللہ کی حرمت کے قوانین کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، وہ حریت فکر، آزادی اظہار کی آڑ لے کر اور انسانی منشور انسانی حقوق جو UNO کا ہے جس کے آرٹیکل نمبر 18 جو ہے جس کے اندر ہر طرح کے مذہبی نظریات کو رکھنے کی اجازت ہے، ان نظریات کی آڑ لے کر اور مختلف طرح کی باتوں کی آڑ لے کر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر جو ہے وہ حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کرنا چاہتے ہیں۔ اس مرکز کے چند طالب علم میرے ساتھ تھے، ہم کیتھیڈرل چرچ میں پہنچے جہاں پہ بشپ آف لاہور الیگزینڈر جان ملک کے ساتھ میرا مذاکرہ ہوا حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر مبنی قوانین کے اوپر۔ حضرات گرامی قدر، میں دلائل دیتا رہا، وہ اپنی طرف سے دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ میرے اندر کے محب نے جو حضرت رسول اللہ کے ساتھ میری محبت تھی اس نے مجھے جوش کے اوپر ابھارا اور میں نے یہ بات کہی، آپ لاکھ دلیلیں دیتے رہیں لیکن مسلمان جو ہیں اس کیتھیڈرل کی صلیب کے ساتھ حضرت رسول اللہ کے شاتم کو ٹانگ دیں گے لیکن حضور اقدس کی شان اقدس کے اندر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پہ 300-400 عیسائی موجود تھے۔ جب میں نے گرج برس کے یہ بات کی تو سب کے اوپر سناٹا چھا گیا اور یہ لوگ سمجھ گئے اس بات کو کہ مسلمانوں کا ضمیر اگرچہ مردہ ہو چکا ہے، اگرچہ مسلمانوں کے ضمیر کے اندر کمزوری پیدا ہو چکی ہے، اگرچہ ایمان کی حرارت ٹھنڈک کی طرح مبتلا ہو چکی ہے، اگرچہ پہلے والا جوش و جذبہ موجود نہیں ہے، اگرچہ تب و تاب ایمانی جو ہے ان کے اندر موجود نہیں ہے، اگرچہ ذوق جہاد اور جذبہ شہادت ان کے یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جو ہیں حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دکھ و تعصب کا مقام ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں اور بین الاقوامی ایجنسیاں
جو اپنی کوئین کے لیے، اپنے کنگ کے لیے، اپنے پریزیڈنٹ کے لیے توہین امیز الفاظ کو برداشت کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہیں، وہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیوں کو جمہوری آزادیوں کا نام دے کر، حریت فکر کا نام دے کر قبول کرنے کا درس دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کا 2 برس قبل مجھے برمنگھم ایئرپورٹ پہ اترنے کا اتفاق ہوا تو امیگریشن کے کاؤنٹر کے پر یہ الفاظ کندہ تھے، abuse will not be tolerated، گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ الفاظ آئے اور میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ امیگریشن کاؤنٹر کے پر موجود انٹرویو کرنے والا جو امیگریشن افسر ہے وہ اپنے لیے گالی کو سننا گوارا نہیں کرتا، لیکن حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنا اور آپ کے اوپر سب و شتم کرنا، اس کو جو ہے حریت فکر اور آزادی اظہار کی آڑ کے اندر جو ہے گوارا کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مغرب کے آزادی اظہار کے اور حریت فکر کے پیمانے دورے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ بے لباسی کی بات تو کرتے ہیں، اپنی من پسند لباس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب کوئی نقاب پہننے کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر جرمانوں کو عائد کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے جیلوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر بلڈنگوں کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر مسجدوں کے میناروں کو سوئس تہذیب کے لیے خطرہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مذہبی رسومات اور عبادات کی ادائیگی کے لیے عبادت گاہوں کے قیام کی اجازت تو ہے، لیکن EDL کے نام کے اوپر، انگلش ڈیفنس لیگ کے نام کے اوپر مسلمان مساجد کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر انگلینڈ پورے کے اندر کمپین کو چلایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی مساوات ہے، یہ کس طرح کی آزادی اظہار ہے، یہ کس طرح کی حریت فکر ہے کہ جہاں پر ایک گستاخ کو حضرت رسول اللہ کے شاطن کو نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا جاتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو ببانگ دہل کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا کو تہذیبی تصادم سے بچانا ہے تو دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ کی عزت کو اور ان کی ناموس کو یقینی بنانا ہوگا۔ اگر آپ دنیا کے مسلمانوں سے امن چاہتے ہیں، دنیا کے مسلمانوں سے رواداری کی توقع کرتے ہیں اور آپ جو ہے پلورلسٹ گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، آپ بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں، آپ قومی اور بین الاقوامی مذاہب کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے ہمارے نبی کو گالی دی جائے، ہمارے رسول کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے اور آپ کی ذات کے اوپر سب و شتم کیا جائے اور اس کے بعد ہم سے اس بات کی توقع کی جائے کہ ہم حضرت رسول اللہ کے اوپر ہونے والے سب و شتم کے اوپر چپ ساتھ لیں گے، حضرات گرامی قدر کٹ مریں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن منبر و محراب سے یہ بات کی صدا آتی رہے گی جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے وہ واجب القتل ہے اور اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ملک کے اندر انارکی کو نہیں چاہتے، ملک کے اندر فساد کو نہیں چاہتے، ملک کے اندر جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، اور ہم اس بات کے پر مطمئن ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر 295C کا قانون موجود ہے جس کے حوالے سے لیگل لیول کے پر پروسیڈنگ کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ کے شاتم کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم قادیانیوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں اور ریڈیکل مسیحیوں کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں بڑے ہی روادار ہیں، بڑے ہی امن پسند ہیں، بڑے ہی سلو جو ہیں، لیکن ہم اپنے رسول اقدس کی شان اقدس میں کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے اگر کمپرومائز کرنے کے لیے کبھی بھی جستجو کی گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم منبر و محراب سے یہ صدا پوری شد و مس سے بلند ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ حرمت رسول اللہ کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں اور ختم نبوت کی چوکیداری کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، اور حضرات گرامی قدر بین الاقوامی ایجنسیاں آزادی اظہار اور مذہبی آزادیوں کی آڑ کے اندر ان قوانین کو مٹانے کے در کے اوپر ہیں، جو قوانین جو ہیں قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں، احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہیں، ائمہ دین کے فتوی اور ان کے اقوال سے ثابت ہیں، اور اہل الحدیث اور اہل سنت کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے عظیم الشان امام کہ جن کو جیلم کے اندر بیٹھا ہوا صحابہ کرام اور ائمہ دین کی شان قدس میں گستاخی کرنے والا جن کی شخصیت کے اوپر حملے کرتا ہے اور ان کی کریکٹر اساسینیشن کرتا ہے، لیکن الحمدللہ دنیا حضرت ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتی رہے گی۔ حضرت شیخ الاسلام نے ایک عظیم الشان تحریر کو رقم فرما کر الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس بات کے حق کو ادا کر دیا کہ جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے، جو آپ کو گالی دیتا ہے، جو آپ کی شان قدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے اور اس کے زندہ رہنے کا کوئی بھی جواز موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارا ماضی اس حوالے سے بڑا ہی شرمناک ہے اور بڑا ہی المناک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جوڈیشل پروسیڈنگ کے بعد
जिस वक्त आसिया जैसी मलऊना को जो था सदाए मौत का फैसला सुनाया गया, तो हजरत ग्रामी कदर बैनुल अक़वामी एजेंसियों की इंटरवेंशन की वजह से हमारे हुक्मरानों ने उसके सामने सरेंडर किया, उसके साथ साथ देकर और उसको हुर्रियत फिक्र और आज़ादी इजहार की एक कलामत के तौर पर मगरब के अंदर पेश किया जाता है और जगह जगह उसको मेडल दी जाते हैं। सलम की शान कदस में गुस्ताही का एक पैगाम और सफारतकारी वाला फरीजा वाला की शान कदस के अंदर, अल्लाह की शान जलालत के अंदर अल्लाह जल्ला शानहू और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान अलूहियत के अंदर गुस्ताहियां करने वाले वक्कास कुरैश को भगाया गया, सुलेमान हैदर को भगाया गया। हजरत ग्रामी कदर ये कवानीन तो हैं जिनका मकसद जो है हजरत रसूलुल्लाह की शान कदस का दिफा करना है और अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई का दिफा करना है, लेकिन ये कवानीन और ज़ाब्ते कभी हरकत में नहीं आते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है बैनुल अक़वामी इदारे और एजेंसियां उन लोगों को यहाँ से लेके जाने के लिए मादा तैयार होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के पर मादा तैयार होती हैं जिन्होंने अल्लाह की शान कदस में गुस्ताही की होती है और हजरत रसूलुल्लाह की शान मुकद्दस के अंदर जिन्होंने गुस्ताही की होती है। उनको बुरा कहना तो फिर भी बड़ी बात है, जो कोरोना की SOPs की मुखालफत करते हुए मसाजिद के दरवाजों को खोले, उनको पकड़ने के लिए तो हुकूमत वक्त के ज़ाब्ते हैं और कवानीन हैं, लेकिन हजरत ग्रामी कदर अमर जलील जो है वो सिंध के अंदर बैठकर सरेआम अल्लाह तबारक व तआला की शान अलूहियत के अंदर गुस्ताहियां करता है, लेकिन उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वो जो है जो औरत की शान को बढ़ाते हुए अल्लाह की शान कदस के अंदर तनकीस करता है और ये बात कहता है अल्लाह तबारक व तआला को चूंकि किसी मां ने नहीं जाना, इसलिए उसको औरत के दर्द का या उसके मुकाम का या उसकी इज्जत उसके रुतबे का पता नहीं। हजरत ग्रामी कदर मुझे ये बात बतलाओ, माँ के दिल में तरहुम को किसने पैदा किया? बहन के दिल में गैरत को किसने पैदा किया? बीवी के दिल में वफा को किसने पैदा किया? ममता के एहसासात का खालिक कौन है? ममता के जज्बात को बदियत करने वाला कौन है? हजरत ग्रामी जिन्होंने अल्लाह के अंदर अपनी जानों को कुर्बान किया है। हजरत ग्रामी कदर शहीद के लहू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी हिद्दत और हरारत को पैदा कर दिया है कि अल्लाह चुनाचे आज भी किसी शहीद का नाम आता है तो दिल इस बात की गवाही देता है, मैंने किसी मोमिन मुसलमान का हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का नाम लेता हूँ या अब्दुल्ला इब्ने जहश का नाम लेता हूँ या सैयदना अली अल मुर्तज़ा हूँ। ये भी दूर की बात है जब हम हजरत अल्लामा शहीद और हजरत हबीबुर रहमान और मौलाना अब्दुल दिल जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की परच अल्लाह तबारक व तआला के कलमे की सरबुलंदी के लिए लड़ने मरने के परमादा तैयार हो जाता है। हजरत ग्रामी कदर अमर जलील ने बड़ी ही जलील हरकत की है, लेकिन अफसोस की बात यह है रियासत मदीना का वाली जो है इस हरकत के ऊपर उसका एहतसाब करने की बजाय चुप के नाहुन लिए हुए है और इसके बारे में कोई नोटिस सरकारी तौर पर नहीं लिया जाता। हजरत जवानों को जमा करके या किसी और मुकाम के ऊपर अपनी जो है इमरान टाइगर्स को या इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को या इंसाफ टाइगर्स को जमा करके उन्हें मियां साहब के बारे में और उनको दीगर मुखालिफिन के बारे में जबरदस्त किस्म का दरस देते हैं, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत की बात कौन करेगा? आपकी शान कदस की बात कौन करेगा? आपकी जलालत की बात कौन करेगा? आपके शर्फ की बात कौन करेगा? आपकी नामूस की बात कौन करेगा? और उससे बढ़कर बात यह है शान अलूहियत की बात कौन करेगा? अल्लाह की किबरियाई की बात कौन करेगा? अल्लाह जल्ला शानहू की अजमत और जलालत की बात कौन करेगा? लेकिन हजरत ग्रामी कदर वो मस्जिदों के ऊपर बैठकर दरस हदीस को देने वाले और मस्जिदों के अंदर कलामुल्लाह को सुनाने वाले और मिंबर रसूल के वरसा जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से अपनी नहीफो नज़ार अल्लाह की शान अलूहियत की बात होगी और जहां पर हजरत रसूलुल्लाह की शान कदस की बात होगी वहां पर किसी बात को किसी समझौते को गवारा नहीं किया जा सकता। हजरत ग्रामी कदर इन्हीं अफकारे इन्हीं बेबाक अफकार की वजह से और इन्हीं अफकार वाज़ेहा की वजह से फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पेजेस को ब्लॉक कर दिया जाता है, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। लेकिन कहाँ तक सदाओं को दबाओगे, कहाँ तक हक बात को दबाओगे, कहाँ तक हक बात के गले को घूंटोगे? अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से इस मुल्क के हर किनारे से हजरत रसूलुल्लाह का मुहिब जो है वो शान रिसालत के अलम को उठाकर मैदान अमल में आता रहेगा। इसी तरह शान अलूहियत की बात भी होती रहेगी, किबरिया की किबरियाई के डंके भी बजते रहेंगे। हजरत ग्रामी कदर ये तो हुर्मत रसूलुल्लाह का वो मुकदमा था जिसको मैं आप हजरात के गोश गुदार करता रहा। हजरत ग्रामी कदर उसके बाद
میں نے آپ کے سامنے اس بات کے ابتدائیے کو رکھنے کی بات بھی کی تھی کہ حضرت رسول اللہ کے مشن کو لے کے آئے تھے. جس طرح حرمت رسول اللہ کے حوالے سے، جس طرح اتباع رسول اللہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں اٹل ہیں، واضح ہیں، بدیہی ہیں اور ان کے پر کوئی کمپرومائز سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت کے حوالے سے ہم اپنے اس مقدمے کو عوام الناس کے سامنے ببانگے دول جس طرح پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس بات کو بھی بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کائنات میں جلوہ گر ہوئے ایک نظام کے ساتھ، ایک طرز زندگی کے ساتھ، ایک تہذیب کے ساتھ، ایک تمدن کے ساتھ، ایک ایسے کامل نظام کے ساتھ جس کے اندر جہاں پر انفرادی زندگی کے معاملات کو طے کرنے کے تمام لوازمات اور امکانات موجود تھے، جہاں پر معاشرتی زندگی کو گزارنے کے تمام امکانات اور لوازمات موجود تھے، وہیں پر حضرت رسول اللہ ایک کامل نظام حکومت کو لے کے آئے. آپ ایک کامل سٹیٹ مین اور مکمل رہنما اور مکمل راہبر اور مکمل حکمران کی حیثیت سے ریاست کی زلفوں کو بھی سنوارتے رہے. حضرات گرامی قدر، آپ نے تہذیب کے پہیے کو ایک نیا رخ دیا، آپ نے سیاسیات کے انجماد کو توڑا اور سیاست کے حد و حال کو کچھ اس انداز میں لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کہ سیاست کے مقاصد فقط دنیا داری تک نہیں رہے، بلکہ سیاست کو اتنا بلند کیا کہ حضرت رسول اللہ کی سیاست جو تھی وہ اس کے نتیجے کے اندر کائنات ایک ایسی فکر سے روشناس ہوئی کہ جہاں پر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کائنات کے جتنے بھی حاکم اور حکمران ہیں ان کی حکومت عارضی ہے، ان کی حکومت مستعار ہے. حقیقی حکمران کائنات میں اگر کوئی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. ان الحکم الا للہ. حضرت رسول اللہ نے اللہ کی حاکمیت کلی کی بات کی اور کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی مالک الناس ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے جو ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی الہ الناس ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے معبود ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی رب الناس ہیں کہ انسانوں کے پروردگار ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی مالک الناس بھی ہیں کہ انسانوں کے حقیقی بادشاہ بھی وہی ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ دکھ و تعصب کا مقام ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تو سارے مانتے ہیں، لیکن جب پوجا کرنے کی باری آتی ہے تو انسانوں کی ایک قلیل جماعت جو ہے وہ اللہ کی پوجا کرنے والوں کے پر مشتمل نظر آتی ہے. حضرات گرامی قدر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کی اولوہیت کا اعلان کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں بندگی کو بجا لانے والے بہت ہی کم نظر آتے ہیں. اگر اس بات کا تجزیہ کرنا ہو کہ رب ماننے والوں میں سے اللہ کو حقیقی معنوں میں معبود کون مانتے ہیں تو حی علی الصلاۃ کی آواز کے ساتھ مسجد کے صحنوں کے اوپر نظر ڈالا کرو. تمہیں 1,00,000 مسلمانوں میں سے 1,000 مسلمان بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور حضرات گرامی قدر، جہاں پر قوانین الہیہ کی تنفیذ کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ کی پوجا کرنے والے لوگوں میں سے بھی اگر 100 لوگ اللہ کے آستانے پہ جھکنے والے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ ایسا نظر آئے گا جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کی الوہیت کے ساتھ ساتھ اس کی حکومت کی بات کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، میں اپنا حاکم جو ہے مسلم لیگ کے رہنماؤں کو بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا حاکم جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا حاکم جو ہے پیپل پارٹی کے رہنماؤں کو بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کے نظام کو کیوں نہیں ماننا چاہتا جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میری کفالت کی، جس نے میرے سانس کی آمد و رفت کو جاری کیا، جس نے مجھے اس وقت رزق دیا جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر میں بے حس و حرکت وجود کی شکل میں موجود تھا. حضرات گرامی قدر، جو آپ کے ماؤں کے پیٹوں کے اندر آپ کو رزق دیتا رہا، حضرات گرامی قدر جو آپ کی ماؤں کے پیٹ کے نکلنے کے بعد، ان کی ولادت کے بعد انہی کے شکم میں سے آپ کے لیے جو تھا سکون والے دودھ کو جاری کرتا رہا. حضرات گرامی قدر، کتنی ناقبت اندیشی کی بات ہے جس کا امر کائنات کے چپے چپے پہ چل رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ چل رہا ہے. حضرات گرامی قدر، میں اس کے امر کو اس حد تک بھی اپنی زندگی میں جاری کرنے کے لیے تیار نہیں جتنا میرا ڈومین ہے، جتنا میرا اختیار ہے کہ مالک تو پہلے ہی مالک تھا. حضرات گرامی قدر، سانس کا مالک بھی وہی تھا، رزق کا مالک بھی وہی تھا، سینے کے اندر تنفس کا مالک بھی وہی تھا، دھڑکتے ہوئے دل کا مالک بھی وہی تھا. لیکن جب اس کی حدود کی اقامت کی باری آئی، جب اس کے قوانین کی تنفیذ کی باری آئی، جب نظام صلاۃ کے قیام کی باری آئی،
جب نظام زکات کے اسٹیبلش کرنے کی باری آئی، میں کتنا بے ایمان ہوں، میں کتنا دغے باز ہوں، میں کتنی منافقت کرنے والا ہوں کہ میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو خیر بات کہہ کے اپنا ملجا ماوا دنیا داروں کے نظام کو بنا لیا۔ میں نے سمجھا کاروبار کے معاملات ہوں یا سیاسیات کے معاملات ہوں، وہ میری مرضی کے ساتھ چلنے چاہیے۔ میں نے اللہ کو اپنی ضرورت کے لیے معبود تو مانا ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کرنے کے برمادہ تیار کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی وعید ہے اور بہت بڑی تنبیہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان نہیں کرتا، جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، جو تحکیم شریعت اللہ فی ارض اللہ علی عباد اللہ کے فلسفے کے اوپر یقین نہیں رکھتا، حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ظلم کے فتوے اس کے لیے، یا فسق کے فتوے اس کے لیے، یا کفر کے فتوے اس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے؟ سورج اس کی مرضی کا تابعدار ہے، چاند اس کی مرضی کا تابعدار ہے، بیج سے پودا اس کی مرضی کے ساتھ نکلتا ہے، شکم مادر سے بچہ اس کی مرضی کے ساتھ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا ہر پتا، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یہ کائنات کے رب نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، سینکڑوں جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، کروڑوں درختوں کے اندر اربوں پتوں کو پیدا کیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، یہ کائنات کے اندر کوئی پتا ایسا نہیں جو میرے حکم کے بغیر گرتا ہو۔ اور جس نے اس امر کا اعلان فرما دیا ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، ساری طاقتیں میرے قبضہ اختیار میں ہیں۔ اور ناک بد اندیش انسان، تو اپنی پلک کو جھپک نہیں سکتا، تیرا دل دھڑک نہیں سکتا، تیرا اندر کا سانس باہر اور تیرے باہر کا سانس اندر جا نہیں سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مدبر الامور ہیں اور متصرف فی الامور ہیں، کائنات کے چپے چپے پہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کا حکم چل رہا ہے۔ لیکن اے ناک بد اندیش انسان، جب اس نے تیرے فائدے کے لیے اپنی شریعت کے اصول و ضوابط کو اپنے انبیاء کے قلوب اطہار کے پر نازل فرما دیا، اپنی کتابوں کے اندر اپنے قوانین کا اجرا فرما دیا، تو تو نے ڈیوائن لاز کو نہیں مانا، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں تک تعلق ہے پارلیمان کے دائرہ کار کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے نظم اجتماعی کی بات کا، میں جمہوریت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، پارلیمان کا دائرہ کار یہ تو ہو سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، پارلیمان کا دائرہ کار یہ تو ہو سکتا ہے فوج کو کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، پارلیمان کا دائرہ کار یہ تو ہو سکتا ہے کہ گرلز یونیورسٹی کو لاہور میں کہاں پر قائم ہونا چاہیے اور کس علاقے میں قائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پارلیمان کا کوئی دائرہ کار ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہو پارلیمان اس کو حرام کر سکے، اور جس کو پروردگار عالم نے حرام کیا ہو پارلیمان اس کو حلال کر سکے۔ یہ مغربی جمہوری تصور ہے جس میں پارلیمان کو، عقل انسانی کی اکثریت کو، یا عقل انسانی کے اجتماع کو، یا عقل انسانی کی یکسوئی کو اللہ کی حاکمیت کے برابر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جتنے ادارے ہیں، جتنی شخصیتیں ہیں، جتنے افراد ہیں، اور سماج کے اندر کام کرنے والی جتنی انجمنیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، اور کسی بھی علاقے کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی یا زیادہ اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ کی حاکمیت کی بات ہو، یہاں پر اللہ کے حکموں کی بات ہو، وہ اپنے سر کو گرا دے، اپنے سر کو جھکا دے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر کے اس بات کا اعلان کرے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ میں مٹ جانے والا ہوں، تو لا فانی ہے، اللہ میں کائنات میں 40-50 سال کے لیے آیا ہوں، تو ازلی اور ابدی مولا ہے، اللہ میری کیا مجال ہے کہ تیرے حکموں کے سامنے اپنے سر کو اٹھاؤں، اور میری کیا مجال ہے کہ تیرے حکموں کے سامنے اپنی رائے اور من مانی کو چلاؤں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی مقصد حقیقی کے لیے اور اسی مقصد جلیلہ کے لیے حضرت علامہ اقبال نے، حضرت قائد اعظم نے، حضرت مولانا ظفر علی خان نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر نے قیام
پاکستان کی تحریک کو چلایا تھا اور برے صغیر کے طول و عرض میں اس نعرے کو لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دکھ کی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں جپنے والے اور لا الہ الا اللہ کی گنتیاں کرنے والے، افسوس کی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ کی عملداری کے اوپر مطمئن نہ ہوئے۔ چنانچہ آج آپ بادشاہی مسجد کے نیچے بازار گناہ کو دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ آج آپ پاکستان کی بینکوں کے اندر سودی لین دین کو دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ آپ 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر شراب کو بکتا ہوا اور شراب کی تجارت کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد دستور کے دائرہ کار کے اندر ہے، آئین کے دائرہ کار کے اندر ہے، امن امان کے ساتھ جاری و ساری ہے، لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے، لوگوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، ان کی سیاسی اعتبار سے بالغ نظری ان کے اندر بدیت کرنے کے حوالے سے ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہر بات کے اوپر سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور پاکستان کے اندر حضرت رسول اللہ کے آئین اور قانون کی عملداری کی بات کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کیا پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو عملی طور پہ لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ گزارشات ہیں جن کو میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگلا جمعہ رمضان کا جمعہ ہے، انشاءاللہ رمضان کے جمعے کے بعد نظام الہیہ کے حوالے سے اور نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھوں گا۔ نظام مصطفیٰ اور نظام الہیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس لیے کہ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو کر چکا ہوں، اللہ کی ذات ذات رسول سے جدا ہے، لیکن یہاں پہ فرمان رسول کی بات ہوگی، وہ فرمان الہ سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے ہر عمل کے اوپر اپنی پوری جو ہے نظر کو رکھا ہوا ہے، نگرانی کو رکھا ہوا ہے اور اس امر کا اعلان فرما دیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضرت رسول اللہ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جب بھی بولتے تھے اللہ کی مرضی کے ساتھ بولتے تھے۔ 73 کے آئین کے تناظر کے اندر، اس ملک کے اندر قرارداد مقاصد کے تناظر کے اندر، اس ملک کے اندر اللہ کی حاکمیت کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی توانائیوں کو، اپنے وسائل کو، اپنی ہمتوں کو مجتمع کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں بالکل کھلے عام کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نظام بھی حضرت رسول اللہ کے عطا کردہ نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا نظام سحر آفری اور نظام جو ہے انسانیت کی بلندی کا نظام، سعادت کا نظام، عروج کا نظام، جنت کا نظام، حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اس کے قیام کے لیے جب تک زندہ ہیں اپنی جستجو کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس اور آپ کے پیغام برحق کے حوالے سے امتیوں کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کی فکر میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ حضرت رسول اللہ کائنات کے سب سے افضل، اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آپ آخری نبی ہیں۔ جو بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، کافر ہے اور اس کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں حضرت رسول اللہ کے ساتھ والہانہ محبت کرنی چاہیے اور آپ کی محبت کے اوپر ہر چیز کو تج کر دینا چاہیے۔ ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، گھر بار کی محبت، ساری محبتیں قربان ہیں۔ کملی والے آقا کی محبت ان تمام محبتوں سے اونچی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح ہمیں آپ کی اتباع کاملہ کے شرف عظیم سے بہرور ہونے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اس طرح ہمیں آپ کی غیرت اور آپ کی ذات قدس کی حمیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی میری بہن کو گالی دے اور
میری ماں کو گالی دے میں گوارا نہیں کر سکتا، تو یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ جو آمینہ کے لال کو گالی دے اور فاطمہ کے بابا کو گالی دے اور پھر بھی میں سکون سے بیٹھا رہوں؟ حضرات گرامی قدر شاتم رسول کو موت کے گھاٹ تک پہنچانا اور کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے تمام لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے ایکٹیویٹیز کو بروئے کار لانا، توانائیوں کو بروئے کار لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عطا کردہ نظام سے لوگوں کو روشناس کروانا اور اس کی خوبصورتی سے، اس کی چمک دھمک سے، اس کی رانائی سے اور اس کی برکات سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ کے بابرکت نظام میں سے زناکاری کی روک تھام کے لیے بھی عظیم الشان چارٹر تھا جو حضرت رسول اللہ نے کائنات کے لوگوں کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اس چارٹر کے مختلف نکات تھے جس میں نگاہوں کو جھکانا بھی تھا، شرعی صداؤں کا نفاذ بھی تھا اور پردہ کا قیام بھی تھا۔ حضرات گرامی قدر پچھلے دنوں میں خان صاحب نے پردہ کے قیام کے حوالے سے خوبصورت بات کہی، اور آپ کو پتا ہے امان صاحب کی باتوں کی آئے دن مخالفت کرتے رہتے ہیں، جو بات بھی خلاف شریعت ہوتی ہے، لیکن جو بات جائز ہو، جو بات درست ہو، اس کی پوری طرح تائید کرنی چاہیے۔ جب گیٹ بلڈرز کے مسئلے کے اندر خان صاحب نے شاتم رسول کے خلاف بیان دیا تھا، ہم نے تب بھی خان صاحب کے بیان کا خیر مقدم کیا تھا، اور آج خان صاحب نے جو زناکاری کی روک تھام کے لیے ایک انتہائی اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے کہ فحاشی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے معاشرے میں زناکاری عام ہوتی ہے، تو حضرات گرامی قدر خان صاحب نے بجا طور کے اوپر ایک اہم فیکٹر کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے انسانی حقوق کی انجمنیں اور بین الاقوامی ادارے خان صاحب پہ پتیاں کس رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سابقہ اہلیہ بھی خان صاحب کے اس بیان کا تمسخر اڑا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر خان صاحب نے کوئی جرم والی بات نہیں کی، بلکہ خان صاحب نے برائی کے اسباب و علل میں سے ایک بڑے سبب کا ذکر کیا ہے اور بائن ہی اچھے بہترین انداز میں کیا ہے۔ ہم خان صاحب کا اس حوالے سے خیر مقدم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس حوالے سے خان صاحب کے پھپتیاں کس رہے ہیں انہیں للکار کے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، وہ بغیر تو بے حمیتوں، بے شرموں برنگی کو عام کرنا چاہتے ہو، فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہو، عورتوں کے دوپٹے کو نوچنا چاہتے ہو، عورتوں کی چادروں کو اتارنا چاہتے ہو، ان کو برہنہ کر کے تہذیب مغرب کا یہاں پہ تماشا دکھانا چاہتے ہو، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانا چاہتے ہو۔ اگر خان صاحب نے کوئی کام کی بات کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مقام بالا کے اور یہاں پہ ایجنسی اور اداروں کے توسط سے خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پرکٹی، فحاشہ، بے حیا، بد کردار اور بے لگام عورتیں جنہیں نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ کی شرم ہے، جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے والی ہیں، جو تہذیب مغرب کی اعلی کار ہیں، جو مغربی فنڈ کے اوپر پلنے والی ہیں، جو علماء کی دشمن ہیں، جو مدارس کی دشمن ہیں، آپ کو ان ٹیڈی پیسے کی برابر حیثیت رکھنے والی عورتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کرام انشاءاللہ پردےداری کے تحفظ کے لیے، حیات داری کے تحفظ کے لیے اور اس مشرقی تہذیب اور معاشرت کو برقرار رکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، آپ اس نقطے کے اوپر خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ جہاں پہ حق کی بات ہوگی، اپوزیشن کے اندر رہنے کے باوجود حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر یہ مرکز آپ کا مرکز ہے، یہ مرکز ہم سب کا مرکز ہے، آپ میرے بھائی ہیں، کئیوں میں سے کئیوں کا میں بھائی ہوں، کئیوں کا بڑا بھائی ہوں، کئیوں کا چھوٹا بھائی ہوں اور بزرگوں کا بیٹا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس مرکز کو استحکام اور ترقی کی منازل کے اوپر پہنچانے کے لیے ہم ہر جمعے آپ سے اپیل نہیں کرتے، لیکن رمضان مبارک کے ماہ مبارک کے اندر جو انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، آج ہی سے آپ نے اس مرکز سے تعاون کا مکمل پلان کرنا ہے۔ آج ہی اس کے ساتھ تعاون کو یقینی بنانے کے لیے آپ اپنے ارادوں کو کریں اور پریکٹیکلی اس پر عمل کریں، اور رمضان مبارک کے ماہ مبارک میں اس بات کا پوری طرح شد و مس سے جو ہے فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے مینارہ نور بنائے۔ یہ شہداء کا مرکز ہے، یہ حریت پسندوں کا مرکز ہے، یہ حق بات کہنے والوں کا مرکز ہے، یہ قال اللہ و قال رسول کو سنانے والوں کا مرکز ہے، یہ حضرت شہید ملت کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کے گناہگار بیٹوں اور دین کے خدام اور ان کے بھائیوں کا مرکز ہے، یہ ہم سب کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کتاب و سنت کی عملداری کے لیے اپنی مساجد اور اپنے مراکز کی ترقی کے لیے اپنے وسائل کو، اپنی توانائی اور ہمتوں